بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عمل کہ اگر یہ کافر بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوف اور ڈر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اب جو عمل ایک کافر کو فائدہ دیتی ہو تو آپ خود سوچیں کہ ہم مسلمان ہو کر وہ عمل ہمیں فائدہ کیوں نہیں دیتا۔ آج آپ دیکھیں ہر گھر پریشان ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، ہر گھر میں بے برکتی ہے، ہر گھر میں نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ کچھ حاسدین اور کچھ منافقین ہمارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، کبھی جادو کرتے ہیں، کبھی جنات مسلط کر دیتے ہیں اور کبھی کبھار ہماری زندگی اجیرن کر دیتے ہیں کہ ہمیں خودکشی کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہی سارے معاملات ہیں یا پھر آپ ان معاملات کو دور کر کے ایک سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے بسم اللہ شریف کو مرکزی دروازے پر لکھوا دیا تو وہ ہر خوف اور ڈر سے محفوظ ہو گیا، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا مسلمان کا کیا عالم ہوگا؟ آپ خود سوچیں، جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے، مطلب کہ روزانہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اور سچ پوچھے تو یہ ایک اسم اعظم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اسم اعظم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر غم سے نجات دے دے، ہر مصیبت سے نجات دے دے، آپ کی جو گھر میں بے برکتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے، آپ کی زندگی میں چین اور سکون آ جائے، تو آپ اپنے صدر دروازے پر، مطلب جو گھر کا بڑا دروازہ ہے، اس کے باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سے کندہ کروائیں یا پھر کسی پلیٹ پر لکھ کر وہ اپنے دروازے کے باہر کے سیٹ پہ لگا دیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کے 2 دروازے ہیں تو آپ نے دونوں دروازوں پہ یہی لکھوا لینا ہے۔ یہ آپ کسی پلیٹ پہ لکھ کے آپ وہ بھی کمرے پہ لگا سکتے ہیں، مطلب گھر کے دروازے پہ لگا سکتے ہیں، یا اسی طرح آپ کندہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ کسی پینٹ سے نہ لکھیے گا۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی گھر کی بے سکونی، آپ کے گھر کے بے چینی، بے اتفاقی دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا، اور ہر خوف اور ڈر سے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ کو معمولی لگے گا، لیکن یہ عمل معمولی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جتنی بھی صورت ہیں سوائے سورہ توبہ کے، سب کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 113 صورتوں کے پہلے لکھا، تو آپ خود سوچیں کہ اس کی برکتیں کیا ہوگی، اس کی عظمتیں کیا ہوگی۔ یہ ایک اسم اعظم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوتی جب تک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھ لے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دعا مانگے تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک اسم اعظم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اللہ کا بھی نام آ گیا، الرحمن بھی آ گیا، الرحیم بھی آ گیا، 3 اسماء مبارکہ اس میں ایک وقت میں موجود ہیں، اور جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شیطان سے آپ کو حفاظت دے دیتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بندہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اس کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ ایک عجیب واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ کا یقین اس پر کامل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فیض دے دے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ 2 شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ ایک شیطان بڑا ہی کمزور تھا اور ایک شیطان نہایت ہی موٹا اور طاقتور تھا۔ کمزور شیطان نے
دوسرے سے پوچھا کہ آپ اتنے تندرست اور توانا کیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے بندے کے ساتھ ہوں کہ جو وہ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں، جو وہ پہنتا ہے میں بھی وہی پہنتا ہوں، مطلب کہ جو بھی وہ کرتا ہے میں اس کے برابر کا شامل ہوتا ہوں، تو اس وجہ سے میں طاقتور ہوں اور آپ اتنے کمزور کیوں ہیں؟ تو کمزور شیطان نے کہا کہ میں اس لیے کمزور ہوں کہ میں جس شخص کے ساتھ ہوں وہ جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے، جو بھی پہنتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے میں محروم ہوتا ہوں، تو اس وجہ سے میں کمزور ہوں۔ اب آپ خود سوچیں، ہم آج جنات کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، شیاطین کی وجہ سے، شر پسندوں کی وجہ سے پریشان ہے، کیوں نہ ہم صبح و شام 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا معمول بنا لیں اور تمام شرور سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں۔ امید کرتا ہوں یہ عمل آپ کو پسند آئے گا، صدقہ جاری کی نیت سے اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔